کافی دنوں سے جو ہے ہم یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ یہ حکومت نے جس حال میں حکومت سنبھالی تھی، شاید اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو وہ 1 سال سے زیادہ سروائیو نہ کر پاتا۔ آج میری صبح ایک ٹویٹ بھی تھی جس میں نے افغانستان سے موازنہ کیا تھا کہ امریکہ جب افغانستان سے باہر گیا تو اس نے 9 ارب ڈالر کے جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر افغانستان کے لیے چھوڑے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کا جو درآمدی بل ہے وہ 7 ارب ڈالر تھا۔ جب 2018 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ عمران خان کے لیے کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ وہ چھوڑ کے گئے تھے 9.75 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، اور 60 ارب ڈالر کا درآمدی بل، اور 1 سال میں 14 ارب ڈالر کی صرف سود اور جو ہے قرضے کی ادائیگی کی ہر سال جو ہے قسطیں دے کے گئے تھے۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جس شخص کے پاس 9.7 ارب ڈالر خزانے میں ہو تو 60 ارب ڈالر کا درآمدی بل اور 14 ارب ڈالر کے سال کے قرضے وہ کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ تو دیوالیہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج پاکستان کی جو مجموعی طور پہ 3 سال بعد معاشی صورتحال ہے وہ مختلف ہے، اور آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یا آج اگر یہ حکومت ختم ہو اور کوئی نئی حکومت آ جائے تو اس کو جو ہے خزانہ بھرا ہوا ملے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں بھی جو ہے اس حکومت پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حکومت نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے تاریخ کے سب سے کم قرضے لیے ہیں، اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت مستحکم کی ہے۔ اس کے لیے میں نے آج تھوڑی سی محنت کی ہے اور یہاں پہ ایک بورڈ بنایا ہے، اور آپ کو میں اس بورڈ میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو بھی آسانی سے سمجھ آئے۔ سب سے پہلے یہ میں نے تاریخ لکھ دی ہے جون 2018، یہ 5 سال جو جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 5 سالوں میں جب یہ گئے تھے تو اس وقت پاکستان کا مجموعی قرضہ کتنا تھا؟ 75 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کا اس وقت ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، اور اگر ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ملا لیں تو یہ 95 ارب ڈالر کا یہ پاکستان کو دے کر گئے تھے قرضہ، اور جب عمران خان آئے تھے تو یہ قرضہ تھا۔ آج 3 سال بعد پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ ہے 95 ارب ڈالر، یعنی 75 ارب ڈالر سے 95 ارب ڈالر ہو گیا، اور جو ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یہ پورا ملا کے یہ 122 ارب ڈالر ہو گیا۔ تو کتنا فرق آیا؟ 26.88 ارب ڈالر۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس حکومت نے 3 سالوں میں قرضہ لیا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے جو صبح سے آج کی اخباروں میں اور کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جتنا 3 سالوں میں قرضہ لیا ہے وہ مسلم لیگ حکومت نے 5 سالوں میں لیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ آ جائیں نیچے۔ ان 5 سالوں میں، پچھلے 5 سالوں میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے جو قرضہ اور سود اتارا تھا وہ یہ اتارا تھا 33.36 بلین ڈالرز، یعنی کہ انہوں نے 5 سالوں میں قرضہ اور سود کی قسطیں یہ ادا کی تھی۔ عمران خان صاحب نے 3 سالوں میں یہ قرضہ دیا ہے 38.58 ارب ڈالر قرضہ اتارا ہے اور سود کے ساتھ، یعنی کہ اوسطاً سال کا 13 ارب ڈالر قرضہ اتارا۔ پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت جب واپس گئی تھی، ایک اور قرضہ ہوتا ہے جس کو اسٹیٹ بینک کی زبان میں سواپ کہتے ہیں، جو انہوں نے بینکوں سے لیا ہوتا ہے، وہ 6.95 ارب ڈالر کا، اور انہوں نے قرضہ اس حکومت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ آج الحمدللہ اس حکومت نے اس کو کم کر کے 4.78 ارب ڈالر کر دیا، یعنی کہ 2 ارب ڈالر یہ قرضہ بھی کم کر دیا جو مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی۔ اب آ جائیں کہ خزانے کی صورتحال۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسٹیٹ بینک کے ریزرو جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تھی تو 9.7 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے خزانے میں ریزرو سے۔ آج 3 سال بعد جو ہمارے خزانے میں ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ 20.4 ارب ڈالر ہیں۔ اب یہ جو 20.4 ارب ڈالر ہیں، اب ہم ان ساروں کا حساب کتاب ادھر لگا لیتے ہیں۔ 26 ارب ڈالر جو ہے
عمران خان کی حکومت نے قرضہ لیا جس میں سے $2 ارب اسٹیٹ بینک کے اتارے, $10 ارب سے قرضہ بڑھا, اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھے, تو فرق رہ گیا $14 ارب, یعنی کہ 3 سالوں میں اس حکومت نے صرف $14 ارب کا قرضہ لیا. اگر اس $14 ارب سے میں جو ہوں صرف قرضے کی نہیں, صرف سود کی ادائیگی جو ہم نے کی $8.4 ارب, جو پچھلی حکومت نے قرضے لیے تھے اس پہ سود ادا کیا گیا $8.4 ارب, وہ اگر ایڈجسٹ کرتا ہوں تو کل ملا کر یہ کام نہیں کر رہا. لیکن میں آپ کو بتا دوں پھر بھی کچھ $5.8 ارب کا اگر ہم سود کو ہٹا دیں تو اس حکومت نے 3 سالوں میں قرضہ لیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ قرضہ کس نے زیادہ لیا, مسلم لیگ نون نے زیادہ لیا یا اس حکومت نے زیادہ لیا؟ اگر ان کے آپ ریزروز کے ساتھ موازنہ کریں جو ان کو ملے تھے اور آج, اور اس کے بعد اگر تمام چیزوں کو ڈال دیں تو اس حکومت نے صرف 3 سالوں میں $6 ارب کا قرضہ لیا ہے. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تاریخ کے بلند ترین جسے کہتے ہیں لیول پہ $27.2 ارب. اس $27.2 ارب کا مطلب ہے جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں $20 ارب, یہ 3-3.5 ماہ کے امپورٹ کور ہے, جس کو دیکھ کر دنیا میں کوئی بھی ملک آپ سے بغیر رسک کے تجارت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ساتھ ساتھ آپ کا بھی کانفیڈنس آئے گا کہ آپ ملک میں ایکسپینشنز کریں جیسے ابھی ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایکسپینشنز وہاں کی جا رہی ہیں جہاں سے ہماری برآمدات بڑھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی الحمدللہ ایک پاتھ آف ریکوری شروع ہو گئی ہے, جس میں جیسے کل میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ پاکستان جو سالانہ $2 ارب کے پہلے موبائل امپورٹ کرتا تھا, اس وقت ہم نے زیادہ جو ہے کم درآمد کی اور پاکستان میں زیادہ پیدا کی ہے, تو پاکستان میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی شروع ہو گئی ہے. دوسری طرف برآمدات ہماری بڑھ رہی ہے اور ترسیلات بھی بڑھ رہی ہے. تو پاکستان آج جتنی جسے کہتے ہیں فائنینشیل مستحکم پوزیشن میں ہے, شاید پچھلے 20 سالوں میں نہیں تھا. اور اگر آپ لیکن اخبارات پڑھیں تو اس میں آج لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا قرضہ انسسٹینیبل ہو گیا ہے. شاید دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور جو ہمارے جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے. تو بہت ضروری تھا یہ آپ کو کلیئرٹی دینا کہ پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال کیا ہے اور اس حکومت نے قرضہ کتنا لیا ہے. میری نظر میں جو میں نے آپ کو کیلکولیشن دی ہے صرف $6 ارب کا قرضہ لیا ہے انہوں نے, اگر پچھلے سود کو ہٹا دیا جائے. بہت بہت شکریہ.